سجدہ جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کس کو کہیں گے کہ ہم اس صورت کو دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ سجدہ ہو گیا؟ تو سجدہ جو ہے سب سے اس میں ایک چیز یہ ہو کہ پیشانی جو ہے اس کا زمین پر جمنا، یہ ہے سجدہ۔ اور اس میں دوسری لازمی چیز ہوتی ہے کہ پیر جو ہے وہ زمین سے بلند نہ ہوں، اٹھے ہوئے نہ ہوں۔ پیشانی کا زمین پر جمانا اور پیر اٹھے ہوئے نہ ہوں، یہ ہے سجدے کی حقیقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 چیزوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ گن لیں 7 چیزیں۔ پیر زمین سے لگتے ہیں، 2 ہو گئے، گھٹنے 4 ہو گئے، دونوں ہاتھ 6 ہو گئے، اور یہ حصہ یعنی پیشانی اور ناک کی ہڈی، یہ دونوں ملا کر ایک ہی شمار ہے۔ حضور نے فرمایا یہ اور یہ، تو یہ چونکہ یہ ایک ہی ساتھ ہیں لہٰذا ایک شمار ہوا، تو یہ 7 ہڈیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور چونکہ قرآن عظیم میں یہ حکم ہے سجدہ کرنا، قرآن سے ثابت ہے لہٰذا فرض ہے، اور یہ حدیث اس فرض کا بیان بن جائے گی کہ کس طرح سے کرنا ہے، کس حیات پر یہ سجدہ کرنا ہے، اس لیے ساری چیزوں کو ضروری قرار دیا گیا۔ لیکن اصل سجدے کی حقیقت کیا ہے کہ پیشانی زمین پر جم جائے اور پیر زمین سے اٹھے ہوئے نہ ہوں، اور اس میں ایک انگلی کا یعنی انگوٹھا ہی سب سے پہلے لگتا ہے، اس کا پیٹ لگنا شرط ہوتا ہے، اس کے بغیر ہوگا ہی نہیں، اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوگا۔ تو پیشانی خوب جم جائے اور کم سے کم ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے، جب یہ چیز پائی جائے گی تب ہی سجدہ متحقق ہوگا۔ باقی چیزیں جو ہیں 3 انگلیاں لگنا وغیرہ، اس کا تعلق فرضیت سے نہیں ہے، وہ میں آپ کو جب واجبات وغیرہ کا بیان ہوگا تو میں آپ کو ذکر کر دوں گا۔ یہاں پر اتنی بات کہ اس کے بغیر تو ہوگا ہی نہیں، تو اس کا مطلب آپ نے پیشانی اچھی طرح سے جمانی ہے اور آپ کے پیر زمین پر ٹکے ہوئے ہوں۔ اگر کسی شخص کے پیر زمین سے اٹھے ہوئے تھے، پیشانی جمی تھی، سجدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک انگلی کا پیٹ لگنا یعنی مڑی ہوئی ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ بھی شرط ہے۔